السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی لائیو کالز ہوں گی، آپ مجھے صحیح ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ بتائیے گا۔ میں اپنی ویدک اسٹرالوجی کے حساب سے جو بھی اللہ نے جتنا علم عطا کیا اس کے تحت آپ کو اپنا تجزیہ پیش کروں گا، مگر حتمی اور کلی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں دیکھیں، میں ایک میری نالج ہے تو مجھے یہ پرٹیکولر پراپر چاہیے، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، باقی اللہ کرنے والا ہے۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا خاتون۔ 18 جولائی 2004۔ 18 جولائی 2004۔ آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ 5 بجے۔ بھائی کا سوانا ہے۔ اچھا 5 بجے، شام میں 5 بجے یا صبح 5 جی بجے؟ شام 5 بجے شام 5 بجے لاہور میں۔ لاہور میں، ٹھیک 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 ٹھیک۔ یہ آپ کے بھائی صاحب ہیں۔ اچھا ہے بھائی، غصے والا ہے، ضدی ہے۔ اور ایک بات مجھے بتائیے گا خاتون، وچ از ویری امپورٹنٹ، 2025 کے مئی کے بعد سے اس کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلمز اور رکاوٹیں آئی ہیں۔ جی آئی ہیں۔ بیچارے کا ہر کام ہوتے ہوتے تھک کر کے خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی کام شروع کرے گا 0/0 ہو جائے گا، حالانکہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ، اس کا اللہ نے توکل بڑا مضبوط رکھا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ خاص کرم ہے۔ اس کو تھوڑا سا کہیں اپنی زبان پہ گفتگو میں تھوڑی سی احتیاط کر لے، جب وقت نزاکت کا متقاضی ہو یا نازک چل رہا ہو تو انسان کو تھوڑا سا اپنے لہجے میں تبدیلی کر لینی چاہیے، اس کے اثرات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کے بھائی صحیح ہو جائیں گے، گھبرائیں نہیں، تھوڑا سا وقت ضرور ڈسٹرب ہے۔ ان کے لیے ایک چیز آج اپنے اصول بنا لیں، ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں لیں، گائے لے لیں، بھینس لے لیں، بیل لے لیں، کسی بھی حلال جانور، مگر چکن نہ ہو، ان کے جسم سے لگائیں سورہ ناس پڑھ کے، اور آوارہ کتوں کو ڈلوا دیں، انسان کو نہیں، میں کتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ایک کام اور کریں، ان کو کہیں کہ یہ پڑھیں، یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایک وجہ سے ہو رہا ہے، وہ وجہ میں نہیں بولنا چاہ رہا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ان سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ ان کو کہیں اول و آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یا 5 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں 100 مرتبہ مکمل استغفار، یعنی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ پڑھیں یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100 مرتبہ پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ پڑھانا شروع کریں، یہ کام کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کے بھائی کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرنا شروع کرے تو ان کو کہیے گا جو ان سے زیادہ کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ خاتون۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا خاتون۔ سر مجھے پوچھنا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں نا، تو کب تک مطلب ٹھیک ہوں گے، اور میں بزنس کس چیز کا کرنا چاہیے؟ آپ بزنس کریں گی؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔ 18 نومبر 1998۔ 18 نومبر 1998۔ آپ کتنے بجے پیدا ہوئے؟ 5:30 بجے شام کو، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں پیدا ہوئی، ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ پہلے تو میں یہ دیکھوں آپ جو گولی، ہاں خاتون حالات تو بہت عرصے سے صحیح نہیں ہیں آپ کے،
آپ کی زندگی کا جو یہ سائیکل شروع ہوا ہے نا آزمائش کا، یہ چل رہا ہے 2009 کے بعد سے. اس وقت آپ چھوٹی ہوں گی، لیکن وہ گریجولی عمر کے حساب سے اس کے افیکٹ آنا شروع ہوتے. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی جی. ایک پرسنل سوال پوچھوں آپ سے. جی. آپ کے والدین کے درمیان کیا سچویشن ہے؟ ان کے سر اکثر لڑائی وغیرہ رہتی ہے. اب میں اس کو ڈیسنسی میں کیسے بولوں؟ دیکھیں، آپ کے گھر میں نا بڑے عرصے سے نحوستوں کا ڈیرا ہوا ہے. جس گھر میں شوہر اور بیوی کی لڑائی رہتی ہے نا، وہاں سے برکات اللہ تعالیٰ کی اٹھ جاتی ہیں. اب آپ بچی ہیں، آپ چھوٹی ہیں، نہیں، آپ اپنے والدین کو آپ سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں. جب تک یہ گھر کا ماحول درست نہیں ہوگا نا، تب تک چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی. اور ایک چیز اور برا نہ مانیے گا، آپ کے گھر میں آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، لیکن جو مسلمانیت کی روح ہوتی ہے وہ آپ کے گھر میں مجھے کم نظر آتی ہے. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ برا نہ مانیے گا، جی جی. کیونکہ میرا پروفیشن اگر شریعت کے تقاضے نہ ہوں تو میں بہت آگے تک بول سکتا ہوں، مگر میں وہاں تک بولتا ہوں جہاں تک انسان کو ہضم ہو جائے. ایک کام کریں، سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اوپر روزانہ سورہ مزمل کا ورد کریں. آپ کر لیں، آپ کی والدہ کر لیں، اماں کو بھی سمجھائیں، ابا کو بھی سمجھائیں. دوسرا، چھوٹے چھوٹے صدقے بتاتا ہوں. ایک تو آپ نے ہر ہفتے کے دن 80 گرام کالی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دی ہے. دوسرا، آپ نے ہر جمعرات کے دن اگر ممکن ہو سکے تو 3 عدد کیلے خرید کے کسی بھی غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیجیے گا. تیسرا صدقہ اگر افورڈ کر سکیں تو کر لیجیے گا. چھوٹی چھوٹی ہڈیاں لیجیے، جسم سے لگائیے، آوارہ کتوں کو ڈالیں. یہ 3 صدقے ہو گئے. اور جو میں نے آپ کو دوسری چیز بتائی سورہ مزمل کی، اب آپ ایک وظیفہ پڑھیں. اور آپ نے کہا میں کیا کام کروں، تو آپ آن لائن کسی بھی چیز کی ٹریڈنگ کریں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کسی کا کپڑوں کا سیل کر رہی ہیں یا کچھ اور کر رہی ہیں، وہ کر لیں. اور آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں آپ 100 مرتبہ پڑھیں گی. واللہ خیر الرازقین 100 مرتبہ، یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اور 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز میرے رب کے حکم اور کرم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، آپ کا سلسلہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ بی بی، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، پریشانیاں ختم ہوں. خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں محبوب. جی، کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو. جی. ذرا السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے گا. میں مہک فاطمہ بات کر رہی ہوں جی ڈنگ سے. ہاں جی. 20/6/1992 آپ ڈیٹ آف برتھ ہے. کیا ڈیٹ آف برتھ ہے؟ دوبارہ بولیے گا. 20/6/1992. 20/6/1997. 92. اچھا، اب آپ نے کلیئر آواز نکالی ہے. اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ میں 4 بجے شام کے 4 بجے. کہاں پہ پیدا ہوئیں آپ؟ میں قائم بروانا. کہاں؟ قائم بروانا. یہ کہاں پہ خاتون؟ کوئی مشہور شہر تو بتائیں مجھے اس کے ساتھ. کون سا شہر قریب؟ شور کوٹ قائم بروانا. ہاں، شور کوٹ. صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا، اور اسکوپ ہے، مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دوسرے حوالوں سے تو آپ پہ ہوتی رہیں گی، لیکن ذرا شادی والے خانے کا خیال رکھیے گا. آپ سمجھ رہی ہیں آپ میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہلو. یہ جی، یہ تھوڑا سا آپ کا
آزمائش آ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. ابھی بھی اتنا کوئی برا ٹائم آپ کا نہیں چل رہا. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں آپ کو کیا بولوں, اپنے ہی لوگوں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سمجھ رہی ہیں میری بات؟ غیر آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے اپنے لوگ پہنچاتے ہیں. خیر بہرحال یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو ہونا ہے. مگر یہ بتائیں کیا مجھے اور آپ کے ذائچے کو کنفرم کرنا ہے, گھر آپ کا اپنا ذاتی ہے؟ ہلو, اچھا چلیں, آپ کو میں نے بتایا جو یہ چیز ہے, لیکن اب آپ کو ایک حل بتاتا ہوں, آپ وہ کیجئے. اللہ کا حکم ہوا تو کرم ہو جائے گا آپ پہ انشاءاللہ. ہفتے والے دن آپ نے تھوڑا سا مٹھی بھر باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجئے, اور آپ نے اللہ کے اسماء الہیہ یہ لکھنا شروع کریں. اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ, درمیان میں 102 مرتبہ یا قادرو یا معزو یا لطیفو یا ودودو یا سلامو, یہ اسماء الہیہ ہو گئے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 3 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 30ویں پارے کی مختصر سورہ ہے. 3 مرتبہ سورہ کوثر, اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی. اور ریڈ کلر, بلو کلر, اس کو ذرا اوائڈ کیجیے گا. بہت شکریہ خاتون. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو, جی سر. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا خاتون. سر میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جی ان کی ڈیٹ آف 22 مئی 2021 کو پیدا ہوئی. ایک سیکنڈ دیجیے گا. 22 مئی 2021, اور ٹائم آف برتھ کیا تھا اس بچی کا؟ سر صبح 10:10 پہ. اچھا, کہاں پیدا ہوئی تھی یہ؟ فیصل آباد میں. ایک سیکنڈ دیجیے گا. فیصل آباد میں پیدا ہوئی. اچھا جی, آپ نے ان کا نام کیا رکھا ہے صاحبزادی کا؟ اناب زہرا. غلط. آپ نے اس بندی کے اندر کیا کر دیا آپ نے, جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, پانی اور آگ کا کمبینیشن ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اور اگر بندہ پیدا ہو ہوائی عنصر میں اور اس کا نام رکھ دیں آپ فائر, توازن بگاڑ دیا نا آپ نے شخصیت کا. اس کا نام تبدیل کریں, کر سکتی ہیں؟ سر کر سکتے ہیں, ابھی چھوٹی ہے, تقریباً 4 سال کی ہے. تو جبھی تو میں کہہ رہا ہوں کر سکتی ہیں آپ. چھوٹی ہے تو کر سکتی ہیں, بڑی ہوتی تو مشکل ہو جاتا. ڈاکومنٹڈ بھلے نہ کریں. یہ اناب نام اس کی زندگی میں پرابلم لے کے آئے گا. بیماریاں بڑھیں گی, صحت میں ڈسٹربنس آئے گی, ایجوکیشن میں پرابلم ہوگی. یہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ لگتا رہے گا. سنیں آپ میری بات؟ جی سر. حالانکہ ہے بہت اچھی بچی یہ, زندگی میں اللہ تعالیٰ اس پہ کافی کرم نوازیاں کرے گا میرا رب. مگر نام اس کا درست رکھیں. اس کا نام رکھیں پی سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پلوشہ, پریزاد, پروین, وہ تو آپ کو بہت سارے لغت میں نام مل جائیں گے. پی, اردو کا پے, انگلش کے پی سے نام رکھیں. یہ اس کا سب سے بڑا جو اس کے اندر آپ نے فالٹ پیدا کیا یہ ختم ہوگا. دوسرا ایک کام اس کا یہ کریے گا, آپ کے ہر منگل کے دن آپ نے اگر آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے یا آپ کسی کو ضرورت مند سمجھتی ہیں, اس کے ہاتھ سے کسی کو کھانا دلوا دیا کریں منگل کے دن. ویسے تو آپ روز دے سکتی ہیں لیکن منگل کے دن ضرور کیا کریں, کوئی وجہ ہے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے, اس بچی کے تمام چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ ایجوکیشن میں بڑا اچھا مقام بنا سکتی ہے. مگر بات یہ کہ پہلے بنیاد تو صحیح ہو نا. بنیاد کمزور ہوگی
تو اوپر کی عمارت کمزور ہوگی. نام سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے ماں باپ کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو ایک اچھا بامانی اسلامی نام دو. اور یہ منع کیا, یہ جو لوگ فرشتوں کے نام رکھ لیتے ہیں, میکائل, کل کو کچھ اور نام رکھ لیں, یہ بہت غلط ہے. دوسری چیز, آپ اس بچی کے لیے پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی, درمیان میں 5 مرتبہ, درمیان میں 5 مرتبہ سورہ فاتحہ, 5 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس بچی پہ پھونکیں. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی چیزوں میں ایسی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو اپنے بچوں کو یہ پڑھنا چاہیے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, اس بچی کو اکیلا نہ سلائیے گا. سنیں آپ میری بات؟ جی سر. کمرے میں دیکھتا ہوں ماؤں کو, وہ بچہ وہاں پڑا ہوا ہے, وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے, اکیلا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ, وہ پھر کیپچر کرتی ہیں بچے کو. تو بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں جب تک وہ بلوغت میں نہ پہنچ جائے. اور خاص طور پہ 4 سال 5 سال کے بچے, آپ کو اندازہ نہیں ہے, میں ابھی وہ موضوع نہیں ہے اس پہ بولنا نہیں چاہتا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ چمٹتی ہیں چیزیں. تو خیر بہرحال یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک کا وظیفہ, یہ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا. اور دوسرا وہ جو میں نے آپ کو صدقات بتائیں یہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, خود بخود اللہ کرم کر دے گا. بہت شکریہ خاتون. خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں. خواتین حضرات ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہر پروگرام میں آپ سے عرض کرتا ہوں براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ میرا یوٹیوب چینل ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے, اس پہ آپ کو دنیا جہان کی باتیں ملیں گی. یہاں تو میں صرف لائیو کالز لیتا ہوں. دوسرا, فیس بک پہلے میرے نام سے فیک چل رہی تھی, ابھی بھی لوگ چلاتے ہیں, مگر جو بلو ٹک والی ہے نا, جس پہ اس طرح کا بلو ٹک بنا ہوا ہے, وہ میری جینون ہے. انسٹاگرام ہے, باقی ٹک ٹاک, لنکڈ ان سب فیک فراڈ ہے, اس پہ نہ جائیے گا. اور دوسرا, مجھ تک اپروچ کرنے کے لیے چاہے گوگل پہ کہیں بھی کوئی موبائل نمبر ملے دور, صرف یہ لینڈ لائن نمبر جو اپنے منہ سے کہتا ہوں اس کو فالو کیجیے گا. میرا ایک ہی جگہ آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں, وہ ہے پی سی ہوٹل کراچی, اور وہاں کا لینڈ لائن نمبر ہے 021, کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں, 021 3568 5501. دوسرا نمبر ہے 021 3568 5021. ان 2 نمبروں پہ دوپہر کے 2:30 بجے سے شام کے 6 سوا 6 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور اس میں سب سے ضروری بات, چاہے آپ پاکستان سے کال کریں یا بیرون ملک سے کال کریں, آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے. جب آپ مجھے دیکھ لیں لائیو اور میں آپ سے سلیکٹ کر لوں, پھر آپ سمجھیے گا آپ نے جینون جگہ کال کی. اور یہی 2 لینڈ لائن نمبر ہیں, یہ خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ کسی نمبر پہ نہ جائیے گا, خصوصاً کسی بھی موبائل نمبر, کوئی بھی اگر فیس بک چل رہی ہو سوائے میرے بلو ٹک والی کے. بہت شکریہ. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے خاتون. سر مجھے بچی کے بارے میں پوچھنا تھا. بچی کے بارے میں جی بتائیے. بچی کی ڈیٹ آف برتھ 1 فروری 2012 8:50 پر جی صبح میں. ایک سیکنڈ دیجیے. کراچی میں پیدا ہوئی ہوں. جی 1 فروری 2012 صبح کتنے بجے؟ 8:50. جی. اور آپ نے فرمایا کراچی میں پیدا ہوئی. ایک سیکنڈ, یہ آپ کی صاحبزادی ہیں؟ جی. اچھا 1 منٹ دیجیے گا. ہاں ماشاء اللہ شکل و صورت کا تو اچھا ہونا چاہیے اس بچی کو. ہلو, آپ سنیں گے میری بات؟ جی میں نے کہا شکل و صورت کی آپ کی صاحبزادی اچھی ہونی چاہیے. اور اس کا زندگی میں کوئی بھائی بھی ہوگا؟ جی ہے. ہاں چلے. ابھی یہ بہت اچھی بچی ہے ماشاءاللہ, یہ زندگی میں ملک سے باہر جائے گی. اس کی نصیب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراڈ میں رہنا اور وہیں زندگی گزارنا لکھا ہے. دوسرا, یہ دل کی بہت پیاری بندی ہے, بس اس میں تھوڑا سا کبھی کبھی ضد کا بھوت آ جاتا ہے, غصہ, وہ ایک خیال رکھیے گا. اور اس کو آپ
ایک چیز آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ عائشہ زہرا. نہیں نام تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجیے گا. ہاں اس کا نا 2 صدقے آپ نوٹ فرما لیجیے گا. ایک تو ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں اس کے جسم سے لگائیں اور آوارہ کتوں کو ڈلوا دیں. آپ کون سے کراچی کے کون سے ایریے میں؟ ہم لوگ نازم آباد سائڈ پر رہتے ہیں. ہاں تو یہ جو گلیوں میں نہیں گھوم رہے ہوتے آوارہ کتے، وہ بھی اللہ کی مخلوق، ان کو ڈلوا دیجیے گا کسی سے بھی ہڈیاں اس کے جسم سے لگا کے. اور ہر پیر کے دن آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، 70 گرام چاول لینے ہیں، اس کا ہاتھ لگوانا ہے اور پرندوں کو ڈلوا دیجیے. یہ 2 کام کر لیجیے. دوسرا یہ بچی کا آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے سمپل وظیفہ بتا رہا ہوں، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ اس بچی پہ سورہ کوثر پڑھ کے پھونک دیجیے گا. انشاءاللہ اس کی لائف میں آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آئے گا. ابھی جو ٹائم چل رہا ہے یہ تھوڑا چھوٹا موٹا اس کو ہیلتھ کا پرابلم ہو سکتا ہے، مگر اوور آل اس کی لائف بہت اچھی رہے گی. خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے، اور جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی وہ خیال رکھیے گا. آج سنڈے کا دن ہوتا ہے، سنڈے کے دن آفس بند ہوتا ہے، پیر سے پھر آن ورڈ وہی چیزیں شروع ہو جائیں گی روٹین لائف اپائنٹمنٹ کے لیے. اور باقی اللہ کرم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے وطن پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے. اور جو اس وقت یہاں تو میں نہیں بولتا، لیکن یوٹیوب چینل پہ جو میں بولتا ہوں، دنیا بڑی عجیب ہو چلی ہے. اللہ سے بس دعا مانگے، استغفار کرے، اور جو اچھا ہو سکتا ہے وہ کرے. باقی اللہ کرم کرنے والا ہے. مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.